شکستم و رها نکنی یا ولی 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 سفرم و جدا. یہ ایام فاطمیہ سے منسوب اور موسوم ہیں۔ اس حزن و اندوہ کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور رسول اکرم کی دختر گرامی اور حضرت علی علیہ السلام کی شریک حیات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ایک مختصر نگاہ ڈالتے ہیں۔ امام حسنی مادر مادر حالانکہ آپ کی زندگی بہت مختصر تھی لیکن عظیم اخلاقی اور معنوی درس کی حامل تھی۔ یہ عظیم خاتون اسلام کے ابتدائی دور کے مختلف مراحل میں رسول اکرم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے صالح فرزندوں کی تربیت کی جو رسول اکرم کے قول کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظیم شخصیت کے بارے میں دنیا کے بہت سے دانشوروں نے اظہار خیال کیا ہے اور آپ کو ایک مسلمان عورت کا جامع اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے، اور خود رسول اکرم نے آپ کو سیدۃ نساء العالمین قرار دیا ہے۔ رسول اکرم کی دختر گرامی اور حضرت علی کی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جاں گداز کے موقع پر ہم خاندان عصمت و طہارت کے عاشقوں، تمام مسلمانان عالم اور اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انتہائی کوچه میرسه گودال 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 بین قتلگاه بدنیه پامال پامال پامال۔ جناب فاطمہ کے مشہور القاب میں زہرا، سیدۃ نساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بطول مشہور ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کمسنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معنوی پناہ گاہ تھیں۔ پیغمبر اکرم نے آپ کو ام ابیہا کا لقب اس لیے دیا کیونکہ عربی میں اس لفظ کے معنی ماں کے علاوہ اصل اور مبدأ کے بھی ہیں، یعنی جڑ اور بنیاد۔ لہذا اس لقب ام ابیہا کا ایک مطلب نبوت اور ولایت کی بنیاد اور مبدأ بھی ہے، کیونکہ یہ آپ کا ہی وجود تھا جس کی برکت سے شجر امامت و ولایت نے رشد پایا، جس نے نبوت کو نابودی اور نبی خدا کو ابتریت کے طانے سے بچایا۔ آپ کی والد ماجدہ جناب خدیجہ بنت خویلد، جو قبل از اسلام قریش کی سب سے زیادہ باعفت اور نیک خاتون تھیں، وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھیں جو خورشید اسلام کے طلوع ہونے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں اور اپنا تمام مال دنیا اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے شوہر کے اختیار میں دے دیا۔
تاریخ اسلام حضرت خدیجہ کی پیغمبر اسلام کے ساتھ وفاداری اور جان و مال کی فداکاری کو ہرگز نہیں بھلا سکتی، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ تھیں کوئی دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا۔ جناب فاطمہ زہرا کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں علماء اسلام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کی روایت کی بنیاد پر آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی بروز جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا 5 برس تک اپنی والد ماجدہ کے زیر سایہ رہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا، اور پیغمبر اسلام کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا جس کی شعائیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ بات شروع سے ہی اس سب پر آیا تھی کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول کا کفو اور ہمتا نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے یہ عرض کرتے چلیں کہ سیدت نساء العالمین جناب زہرا نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے بڑی اہمیت تھی۔ آپ کا مکان مسجد رسول سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی بھی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے یا آپ کا واعظ سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس آتے تھے اکثر رسول اکرم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے منبر پر یہ سوال پیش کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو حضرت نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ کی فضیلت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم کے ذریعے اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جتنی حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال افسوس ہے کہ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، رسول کے جانے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے، علی علیہ السلام سے خلافت چھین لی گئی، پھر آپ سے بیعت کا سوال بھی کیا جانے لگا، اور صرف سوال ہی پر اکتفا نہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لیا جانے لگا۔ انتہا یہ کہ سید عالم کے گھر پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور آگ لگائی جانے لگی۔ اس وقت آپ کو وہ جسمانی صدمہ پہنچا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں، اور وہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ ان صدموں اور مصیبتوں کا اندازہ سید عالم کی زبان پر جاری ہونے والے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی۔ مادر بیحال بیحال بیحال، پیر مرد و با عصا میره دودار دودار دودار، دستمو رها نکنی یا علی
ولی سفرمو جدا نکنی یا ولی تنها سرپناه منی یا مادر ما رو کربلا ببری یا مادر